یہ سال ہے 616۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہونے والا ہے۔ لوگ چپکے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ سچ میں ہوا۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس شور ہول کے مرکز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سڑک کے آغاز پر اپنے 2 میٹر لمبے شاندار جسم کے ساتھ وہ شان اور وقار سے چل رہے ہیں۔ ان کی بے خوفی ایسی ہے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں جب بھی شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی راہ پر جاتے دیکھتا تو وہ اس راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں اور بلند آواز میں یہ اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان سربراہ پکار اور بت پرستوں کے لیے ایک سخت چیلنج ہے۔ پہلی دفعہ ایک مسلمان کی آواز اتنی بلند گونج رہی ہے، یہ مکہ کے مشرکین کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوتا ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ اگر یہ سچ ہے تو مسلمان اب کمزور اور بے سہارا نہیں رہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اچانک طاقت کے توازن بدل دیے، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن سے اسلام کے سب سے عظیم سپاہی کیسے بنے؟ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکل پڑے تھے تو اچانک انہی کے مقصد کے لیے جان دینے کو تیار کیسے ہو گئے؟ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ ان کے بعد دوسرے خلیفہ کیسے بنے؟ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ اور مقدس قصوں میں سے ایک ہے۔ پردے کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب قریش قبیلے کے بنو عدی کے سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی تعلیم حاصل ہوئی۔ وہ بہت ذکی اور طاقتور نوجوان تھے۔ انہوں نے اس علاقے کے لاجواب پہلوانوں کو ہرایا، جن کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں مکہ کا حامی کا لقب دیا۔ اپنی ذہنی قوت اور جسمانی طاقت کے سبب وہ اپنی قبیلے کے سردار بنے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر دین کی دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ چھپے ہوئے طور پر جنہیں اسلام کے قابل سمجھا جاتا تھا مسلمان انہی گھر میں دعوت دیتے تھے، اور جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا اسلام چھپاتے تھے، صرف انہیں بتاتے تھے جو بھروسے مند اور نیک سمجھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی چھپی ہوئی تھی۔ اگر کھلی ہوئی دعوت ہوتی تو وہ کم تعداد ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ جب یہ حالات کچھ وقت تک جاری رہے، شہر میں افواہیں پھیلنے لگی۔ یہ نیا مذہب مکہ کے مشرکین کے سرداروں کے کانوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قریبی بھی اسلام قبول کرنے لگے۔ اس نئی حالات پر بات کرنے کے لیے در النوہ میں ملاقاتیں ہوئیں، جو مکہ کا شہری کونسل تھا۔ ہر خاندان کے سردار ان ملاقاتوں میں شامل ہوتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے بنو عدی کے سردار کے طور پر شرکت کرتے۔ ان ملاقاتوں میں مختلف فیصلے ہوئے۔ ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ ہر شخص اپنے قبیلے کے مسلمان ہونے والے یا ہونے کا سوچنے والوں کو قید، پٹائی اور عذاب سے ڈرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھ کر تھک جانے تک پیٹا۔ اس وقت مسلمان انہیں ظالم کے لقب سے جانتے تھے، کیونکہ اسلام کی دعوت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی حقیقت کا ابھی علم نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں تنفور پیدا کر رہے تھے اپنے فائدے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اس خطرے سے بچا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان پر ظلم ناقابل تحمل ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشستان
یعنی ایتھوپیا کی ہجرت کرنا شروع کی۔ ان میں امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو پہلے خطاب کے غلام تھے لیکن بعد میں آزاد ہوئے۔ وہ اور ان کی بیوی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی لہر میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر لیلہ سے ملے اور پوچھا کیا تم کہیں جا رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا ہاں، تم نے ہمیں بہت عذاب دیا، جب تک اللہ ہمیں نجات کا راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کی کسی اور زمین پر جائیں گے۔ حضرت عمر نے انہونی نرمی سے کہا اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس وقت ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے ظلم سے تھک چکا تھا۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو غلط ہے، لیکن ان کا ذہن اور دل ابھی پریشان تھا۔ لیلا کو ان میں ہمدردی اور رحم کا احساس ہوا۔ جب عامر واپس آئے انہوں نے ان کی یہ حالت بتائی۔ عامر حیران ہوئے اور بولے کیا تمہیں امید ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جائیں گے؟ پھر انہوں نے کہا واللہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے گا، لیکن اس کا بیٹا عمر نہیں۔ یہ اثر تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ لوگوں پر ڈال رہا تھا، لیکن ان کے پتھر جیسا سخت دل جلد ہی نرم ہونے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے قریب نماز ادا کرتے دیکھتے ہیں۔ حیرت میں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے طور پر قریب جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحق پڑھ رہے تھے۔ ان کے الفاظ سے حضرت عمر مجذوب ہو گئے، لیکن وہ ایسے ہی مسلم نہیں ہونے والے تھے۔ انہوں نے سوچا واللہ جیسے قریش کہتے ہیں وہ شاعر ہیں۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 41ویں آیت پڑھی اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے جان لیا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، شاید وہ جادوگر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی آیت پڑھتے ہیں اور نہ کسی کہیں کا قول ہے مگر تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ ہر آیت ان کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ یہ انہیں گہرائی سے ہلا گیا۔ ایمان کے بیج ان کے دل میں اگنے لگے۔ وہ اسی حالت میں اپنے گھر چلے گئے۔ ایمان کی روشنی مکہ میں چھپے ہوئے طور پر پھیل رہی تھی، لیکن ساتھ ہی واقعات کے تناؤ بھی بڑھ رہے تھے۔ باوجود قرآن کے متاثر ہونے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندانوں کو ٹکڑوں میں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی نفرت ابھی بھی وہی تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یا اللہ اسلام کو دو مردوں میں سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ذریعے مضبوط کر، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب۔ اس دعا کی صبح در الندوہ میں ایک اور ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ بنو ہاشم سے بدلے کے ڈر سے ابو جہل نے پیشکش کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹ دوں گا۔ خون کے بدلے کے خطرے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول کی اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ یہ ان کے لیے ایک خودکشی کا مشن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلہ ضرور لے گا۔ وہ جواں، طاقتور، امیر اور عزت دار تھے، لیکن خود کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ مگر اللہ انہیں ضائع نہیں کرنے والے تھے۔ انہیں موت کے راستے زندگی دینی تھی۔ راستے میں ان کی رشتہ دار نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا اے عمر تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس کا نام محمد ہے، جنہوں نے قریش کے آمور بگاڑ دیے اور ان کے معبودوں کا مذاق اڑایا۔ نعیم جو خود چھپے ہوئے مسلمان تھے پریشان ہوئے اور بولے تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا قبیلہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قتل کے بعد وہ سرنڈر کر دیں گے۔
نعیم نے انہیں روکنے کے لیے کہا، تمہاری بہن اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر ایک پل کے لیے جم گئے، پھر غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں خباب بن ارات ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آواز سنائی دی، خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بہن نے قرآن کے شریف چھپائے۔ انہوں نے چلایا، یہ کیا الفاظ تھے جو میں نے سنے؟ جب بہنوئی نے کہا، کچھ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے، ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور چلایا، تو جو میں نے سنا وہ سچ ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں شامل ہو گئے ہو۔ جب فاطمہ نے شوہر کو بچایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی تماچا مارا اور ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ فاطمہ بے خوف بولی، اے عمر سنو، جو تم نے سنا وہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں لات اور عزا کو رد کرتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ جو چاہے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور سوچنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ ان کی بہن کی ہمت نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کے چہرے پر خون دیکھ کر ان میں رحم جاگ گیا۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، وہ چیز دو جو تم پڑھ رہی تھی، وعدہ کرتا ہوں واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا، تم پاک نہیں ہو کیونکہ تم شرک پر ہو، صرف پاک ہی اسے چھو سکتے ہیں، تو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور فاطمہ نے انہیں سورہ طٰہٰ کے صحیف دیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس ذات کی طرف سے وحی ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستقل ہے۔ پڑھتے وقت ان کے دل کی سختی اور چہرے کا غصہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا، کتنی خوبصورت عزت والی شان والی بات ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہو سکتی۔ دونوں خوشی اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت عمر میں اب ضد نہیں رہی، ان کا دل تسلیم ہو گیا۔ خباب نے چھپنے کی جگہ سے نکل کر کہا، خوشخبری اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ اسلام کو تمہارے ذریعے مضبوط کرے۔ حضرت عمر نے کہا، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ خباب نے صفا کے قریب ان کی جگہ بتائی اور حضرت عمر نکل پڑے، دل خوشی سے بھرا ہوا۔ حضرت عمر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹائے۔ صحابہ نے انہیں تلوار کے ساتھ دیکھا تو ڈر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، انہوں نے ان کی تلوار کی پٹی پکڑ لی اور کہا، یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے مضبوط کر۔ حضرت عمر نے شہادت لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے والے سب جذبے اور یقین سے بھر گئے۔ حضرت عمر کا نام ہی تھا ان کے خلاف والوں کے لیے، لیکن اب وہ مسلمان تھے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سب صحابہ نے مل کر تکبیر چلائی، اللہ اکبر۔ یہ آواز مکہ کی گلیوں میں گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق کے مذہب پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت عمر بولے، تو پھر ہم کیوں چھپ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق مذہب پر بھیجا، میں مشرکین کی ہر مجلس میں بے خوفی سے اسلام کا اعلان کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو چھپنے سے نکل کر کھلی دعوت دینے کی اجازت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، حضرت عمر ان کے دائیں
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بائیں اور باقی مومنین پیچھے۔ سب مسلمان کعبہ کی طرف مرچ کیے۔ اس طرح انہوں نے پورے شہر اور قریش کو اپنا دکھایا۔ سب حیرت سے جمع ہو گئے۔ اس وقت قریش کے سرداروں کو سمجھ آ گیا کہ ہوا اب الٹی چل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو یوں بیان کیا ہے: ان کا اسلام قبول کرنا فتح تھی، ان کی ہجرت فتح تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان مسلمانوں کے لیے بڑی فتح اور کافروں کے لیے بڑی شکست تھی۔ 1 گھنٹے پہلے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، 1 گھنٹے بعد نئے مسلم عمر میں بہت فرق تھا۔ وہ ظالم شخص جو لوگوں کو عذاب دیتے تھے اب ایسے بن گئے کہ مکھی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی سے ان کے اندر چھپی روشنی چمک اٹھی۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کے بیج بویا گیا، اور اس بیج سے اللہ نے انصاف اور وسیعت کا ایک عظیم درخت پیدا کیا، اتنا کہ ان کے خلافت کے دور میں انہیں العادل کا لقب ملا، اور نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی ظلم سے محفوظ رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔